السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم 23ویں پارے کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین سے ہو رہا ہے، یعنی سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے آخر میں جو ہے وہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اب 23ویں پارے کے آغاز میں بھی سورہ یاسین ہی موجود ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک مومن کا ذکر تھا۔ اس بارے میں اس مرد مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، کیونکہ اسی نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اس کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود اپنے لیے متعین کر لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میرا کوئی بھی بھلا، وہ معبودان باطل مجھے کوئی بھی منفعت نہیں پہنچا سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت قبول کرنے کی بجائے، اس کی بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے اس کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس پر اس شخص نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے، تو کاش ان لوگوں کو ایسا معلوم ہو جاتا۔ اس بندہ مومن کی شہادت کے بعد اللہ کی رحمتیں اس بستی والوں سے روٹ گئیں۔ دوسرا جو ہے کہ اس صورت میں کافروں کے اعتراض کا ایک ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مر کے چور چور ہو جائیں گی اور ختم ہو جائے گی، گل سڑ جائے گی، تو اس کو دوبارہ کون اور کیسے زندہ کرے گا؟ تو وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا تخلیق کیا تو دوسری بار تخلیق کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الصافات ہے، اس میں مجموعی طور پر اس سورہ کے مطالب کا 5 حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اللہ کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے، ان کے مقابلے میں سرکش شیاطین اور ان کے گروہوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ کافروں کے بارے میں ہے اور ان کے انکار اور قیامت کے دن ان کے انجام کو بیان کیا گیا۔ تیسرا حصہ انبیاء کرام جیسا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ شرک کی ایک بدترین قسم کا ذکر ہے، یعنی جنوں، خدا یا فرشتوں اور خدا کے درمیان قرابت کا اعتقاد، اور مختصر جملوں میں اس عقیدے کی اس طرح دجیہ بکیر دی گئی کہ اس کی معمولی سی رمق باقی نہیں رہتی، یعنی کوئی چیز ڈھونڈنا جو ہے نا قرابت کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ پانچواں حصہ اس صورت کوئی شخصیت ڈھونڈنا، یعنی کہ پانچواں حصہ اس صورت کا آخری حصہ ہے اور اس میں جو ہے نا لشکر حق کی کفر اور شرک پر فتح کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو اہل شرک اور اہل نفاق کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح طور پر بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اس سورہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ذکر کیا گیا ہے۔ بذریعہ خواب ان کو حکم دیا گیا کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، تو انہوں نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور خلیل اللہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا کہ تو آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنایا، وہیں رہتی دنیا تک کے لیے اس قربانی کے عمل کو ایک مثال بنا دیا اور اس کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ ساری دنیا سے جتنے بھی مسلمان بعد میں آئیں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا ذکر ہے، اور پھر انہوں نے جو تسبیح کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وظیفے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے نجات دی۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ واحد کی عبادت کا درس دیا، باقی تمام معبودوں کی نفی کی۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو جنات اور ہواؤں پر بھی ملکہ دیا گیا، اختیار دیا گیا اللہ کے حکم سے، تو وہ تیز ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھیں۔ اس طرح آپ کے دربار میں تمام چرند پرند موجود ہوتے تھے، اور اس سب کے باوجود وہ جو ہے اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کرتے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتے۔ کہیں ان کو علم ہوتا کہ شرک ہو رہا ہے
تو وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، جیسا کہ پہلے تذکرہ بیان ہوا تھا اس بستی کا جہاں سبا کی ملکہ سے آپ کا تنازع کا بھی یہی وجہ سبب تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے، تو ملکہ سبا کو اپنے دربار میں طلب کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری کا بھی ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ الزمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ کو اللہ تعالیٰ کے مددگار تلاش کرتے ہیں، یعنی درمیان میں کوئی ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، کوئی درمیان سے کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی ایسی شخصیت جو اللہ کے قریب کر دے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے کہ اللہ رب العالمین تو براہ راست بذات خود ہر انسان کے قریب ہیں، اور اتنا قریب ہیں کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ویسے بھی وہ ہر انسان کی اللہ ہی سنتا ہے اور سننے والا ہے۔ ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی نقصان ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا یعنی خسارہ دیا۔ وہ لوگ کہ جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے بالا خانہ ملنے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دستور، اپنے طریقہ کار، اپنے طرز عمل اور اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہترین بات کو یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں مضامین میں ہم آہنگی بھی ہے اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر گامزن رکھے، چلائے رکھے، اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔